قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا۔ یہاں ان آیات مبارکہ کے اندر یہود و نصارہ اور باطل مذاہب کے اس گمان کی تردید کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے مذاہب کو نجات کا معیار سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تورات اور انجیل کافی ہیں اور انہی کے مطابق ہم عمل کریں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ ان آیات مبارکہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ تمہارا تورات اور انجیل پر عمل کرنا تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب تم قرآن پر بھی عمل کرو، کیونکہ تورات اور انجیل خود قرآن پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ تورات اور انجیل خود قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دیتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی مذہب کے لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو حقیقت میں وہ تورات اور انجیل پر ایمان نہیں لاتے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ لستم علی شیء، تمہارا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر رہی ہے، لہذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرو۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرو کیونکہ یہ اپنی ضد اور سرکشی کی وجہ سے قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سے واقف ہیں، قرآن کے سچ ہونے کا ان کو یقین ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے تورات اور انجیل وما انزل الیکم من ربکم، اور جو کتاب اب تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی اس پر ایمان لانے کا حکم فرما رہے ہیں۔ یہاں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کا براہ راست نام ذکر نہیں کیا حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، بلکہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو وہی تمہارے پروردگار کی طرف سے اب نازل کی گئی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اشارہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ صرف قرآن کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریحات ہیں، آپ علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والی جو کلمات ہیں وہ سارے کے سارے وحی میں شامل ہیں۔ تو احادیث مبارکہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اسلامی احکامات کی مکمل تشریح، مکمل پہچان بغیر احادیث پر ایمان لائے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ جیسے صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جیسی اور علوم بھی دیے گئے، تو ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ نرم نرم بستروں پر بیٹھ کر پیٹ بھرے ہوئے راحت اور آرام کے اندر کہیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم اسی قرآن پر عمل کریں گے اور اس کے علاوہ جو بھی باتیں احادیث ہیں ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن جس کو حلال کرے وہ بھی حلال ہے، اور اللہ کا رسول جس کو حلال کرے وہ بھی حلال ہے، اور قرآن جس چیز کو حرام کرے وہ بھی حرام ہے، اور اللہ کا رسول جس چیز کو حرام قرار دے وہ بھی حرام ہے۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ احادیث پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ قرآن کے بہت سارے احکامات کا اجمال کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس کی تفصیل قرآن کے اندر بیان نہیں کی گئی، اس کی تفصیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ جیسے نماز ہے، اب نماز پڑھنے کا حکم تو قرآن کے اندر ہے، لیکن نماز کا اہتمام کیسے کرنا ہے، اس کی کتنی رکعتیں ہوں گی، نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، نماز کے اندر کتنے فرض اور واجبات ہیں، کتنی چیزیں سنت ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلیں گی۔ تو صرف قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ احادیث پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں، والسابعون، اور وہ لوگ جو سابعی ہیں۔ چار قسم کے لوگوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ان الذین آمنوا سے مراد مسلمان ہیں، والذین ہادوا سے مراد یہودی ہیں، والسابعون، اور تیسرے قسم کا نام یہاں سابعون ذکر کیا گیا ہے۔ سابعون کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سابعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور نماز پڑھتے تھے لیکن قبلے کے خلاف پڑھتے تھے اور زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ تو زیادہ تر علماء اسی تفسیر کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چار آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر ان چار آسمانی کتابوں کا ذکر ہے، اور یہاں ان چار آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کو بالترتیب بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، یہودی تورات پر ایمان لاتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ انجیل پر ایمان لاتے ہیں، اور سابعون جو ہیں وہ زبور پڑھتے ہیں۔ تو ان چاروں قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان چاروں قسم کے لوگوں میں جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر کامیابی کا معیار بتایا جا رہا ہے کہ ایمان لانا، کامل طریقے سے ایمان لانا، ان ایمان لانوں میں، اس ایمان لانے میں اللہ پر ایمان بھی ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کے اندر ہی شامل ہے رسولوں پر ایمان لانا، کہ کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کریں گے۔ قرآن کی اور آیات کے اندر واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی نفی نہیں کرتے ہیں کہ کسی ایک کا بھی انکار کریں۔ تو یہودی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، تو یہ انکار کرنا ان کے لیے، ان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان کی ناکامی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طرح سابعون کا حال ہے کہ وہ داؤد علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور باقی نبیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک کی نبوت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والسابعون، اور جو سابعی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کریں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے، اور آخرت کے دن
جس شخص کو قیامت کے دن غم سے نجات مل گئی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو قیامت کے دن سے پہلے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، آپ کی سنت کا پابند بنائے۔